اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مسلمان جب مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم کو ختم کر لیتا ہے تو ایک ختم پر اس کو کتنا ثواب ملتا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ اس عظیم ثواب و نیکیوں کو دیکھ کر وہ سستی نہیں کرے گا اور قرآن کریم کے متواتر ختمی کرتا رہے گا۔ دیکھو قرآن کریم میں جس قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے، اس امت کے پاس ایک عظیم نعمت ہے، اس قرآن کریم کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں سجدوں کی تعداد 15 ہے، 14 اتفاقی ہے، ایک اختلافی ہے، پاروں کی تعداد 30 ہے، سورتوں کی تعداد 114 ہے اور آیتوں کی تعداد 6236 ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے عوام میں، بعض خواص میں بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ آیتوں کی تعداد 6666 ہے، یہ بات غلط ہے، زمینی حقائق اور تحقیق کے بالکل خلاف ہے۔ آیتوں کی تعداد 6236 ہے، کلمات کی تعداد 77439 ہے اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ حروف کی تعداد ہے 3,23,670، 3,23,670۔ جب یہ اتنی حروف کو ادا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو شخص کتاب اللہ کے ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اول حسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ تو ایک حرف جب یہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورۃ انعام میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اب اس حساب سے جب قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,23,670 ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، تو اس حساب سے جب ایک مسلمان ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 3,236,700، 3,236,700 نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء اس کے علاوہ ہے، یعنی 10 نیکیوں کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے علاوہ جتنا اخلاص سے یہ پڑھے گا، تدبر سے پڑھے گا، تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اخلاص کے مطابق پھر جتنا دوچن کرتا ہے کس کے لیے وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور رمضان میں خاص طور پر زیادہ اہتمام کرو، اور جتنا ہو سکے ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے، جتنا ہو سکے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔